اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورہ مبارک علق کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور ان آیات گرامی کی روشنی میں موضوع گفتگو علم ہے. عزیزان گرامی قدر، انسان کی عزت، اس کی بزرگی، اس کا شرف علم سے ہے. ابتداء خلقت میں حضرت آدم کی خلقت اس بات کی گواہ ہے کہ فرشتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضرت آدم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ علم آدم. پروردگار عالم نے آدم کو تعلیم دی. آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم بارہا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا. ختمی مرتبت کی ذات گرامی، ہم نے ان کو علم عطا کیا، بلکہ نہ فقط علم کیا، جو کچھ بھی وہ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے ان کو عطا کر دیا. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے اور میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی، تو ان کے جتنے بھی خواص ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، ان میں نمایاں خصوصیت امیر المؤمنین کے علم کی ہے. اور میرے مولا اس پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میں تیری تقسیم پر راضی ہوں کہ تو نے مجھے علم عطا کیا. میرے دشمن کو تو نے مال عطا کیا، لیکن تو نے مجھے علم عطا کیا ہے. رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے، خدا کا علم میرے پاس ہے. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ حجت خدا کی پہچان بھی ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا. یہ خصوصیت در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان علم کے ساتھ ہی باشرف رہتا ہے. لہذا اسے چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے علم حاصل کرے. قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے علاوہ حدیث معصوم بھی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم الا ان اللہ یحب بغاة العلم. پروردگار علماء کو پسند کرتا ہے، پروردگار علم رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. علم حاصل کرنا واجب ہے تم پر. ایمان کا بہترین وزیر علم ہے، امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں. لہٰذا علم انسان کا تشخص بنتا ہے، انسان کی پہچان بنتا ہے. البتہ علم کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں. میں ایک زاویہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام معصوم نے علم اسے کہا ہے کہ جو فائدہ دے، جس کے بارے میں روایت بھی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اور پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، یا علم وہ ہے جس سے استفادہ کیا جا سکے. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسے علم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں بڑی باریک بینی ہے کہ علم اور صاحبان علم، ان کے ساتھ روش رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. ایک مقام پر امام معصوم فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں. لہٰذا علم دوست بنو، علم حاصل کرو، اور ایسے علم کو حاصل کرو کہ جو علم تمہیں نفع دے، جو علم تمہیں فائدہ دے. لہٰذا آپ کی خدمت میں پہلا پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا علم تو انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جب وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک روایت کو اس مفہوم کو پیش کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ روایت 5ویں امام سے منسوب ہے. امام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو جانو، حلال اور حرام کو پہچانو. اس لیے کہ اگر تم حلال و حرام کی معرفت نہیں رکھتے ہو تو گویا تم غیر مہذب ہو، تمہاری کوئی تہذیب نہیں ہے، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، تم کہیں بھی نہیں ہو گویا. لہٰذا
ایسا علم انسان حاصل کرے جس کے ذریعے سے اسے نفع ہو. اسے پتہ چلنا چاہیے کہ کیا چیز میرے لیے جائز ہے اور کیا چیز میرے لیے جائز نہیں ہے، کیا چیز میرے لیے حلال ہے اور کیا چیز میرے لیے حرام ہے. لہٰذا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک زاویہ عرض کروں، جیسے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتی کے اندر ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ راتوں میں سب سے زیادہ افضل رات شب قدر کو قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عبادتیں کی جاتی ہیں، اور ڈھیروں عبادتیں ہیں کہ رات کم پڑ جائے اور عبادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں. انسان عبادتیں کرتے بھی ہیں، لیکن ان عبادتوں پر مستضاد ایک اہم بات جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ رات بھی علمی بحث و مباحثے اور مذاکرے کے اندر بسر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسی بات شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کر دی، جبکہ اولاً تو یہ ان پر اعتراض اس لیے نہیں بنتا کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم اور شیخ المحدثین ہیں اور انہوں نے بہت ساری روایات لکھی. لیکن آپ کی خدمت میں اس زاویے پر ایک دلیل عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو 2 طرح کے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو عبادتیں کر رہا ہے، جبکہ دوسرا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو مناظرہ کر رہا ہے، جو علمی بحث و مباحثہ کر رہا ہے. لہٰذا ختمی مرتبہ سیدھا ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں کہ جو علم میں جستجو کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، جو مباحثہ کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہے ہیں. افضل قرار دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو دین کو سیکھتے ہیں، جو علم کو حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بھی یہی ہے. ایک واقعہ صحیح لیکن ہے کمال کہ جب حضرت عیسیٰ بچپنے میں ایک یہودی کے سامنے آتے ہیں جبکہ وہ وہاں پر لیکچر دے رہا تھا اپنے ماننے والوں کو، تو حضرت عیسیٰ نے ایک سوال کیا. اس نے کہا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا. 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ سوال کیے جا رہے ہیں اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ لا ادری. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے کہ ہر سوال کے جواب میں تمہیں لا ادری کہنا ہے تو پھر تم وہاں کیا کر رہے ہو کہ جہاں اسے ہونا چاہیے جو ہر سوال کا جواب جانتا ہو. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اور آپ ذرا جا کر دیکھیے کہ قریب ترین افراد جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے ان کی زندگانی کیسی تھی. وہ کون سے افراد تھے کہ جنہیں معتمد اور موثق قرار دیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ عالم تھے، وہ فقیہ تھے، وہ دیندار تھے، وہ علم دوست تھے، علم سے محبت کرنے والے اور پھر علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی تھے. لہٰذا ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی سے یہ سیکھیں اور ان کے اوامر کی پابندی کرتے ہوئے کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کا علم ہونا چاہیے. کس طرح ہم اس ذمہ داری پر عمل کر پائیں گے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا ہے اور ان دونوں دنیاؤں کے درمیان نسبت کیا ہے کہ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے. تو باقی رہنے والی دنیا کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے لیے بہرحال ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ جو ہمارے لیے دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت کا سبب بن سکے. لہٰذا علم ہماری پہچان، علم ہمارا تشخص، علم ہمارے لیے شرف، علم باعث عزت ہے جبکہ جہل باعث ننگ و عار ہے. لہٰذا انسان جس قدر جانے گا اتنا زیادہ اس کے قلب میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. ایک مقام پر ائمہ معصومین میں سے ایک امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ سو جانا اور شک کی حالت میں جاگنے سے کئی گنا بہتر ہے. لہٰذا علم سبب یقین ہے، علم سبب اطمینان ہے. علم کے ساتھ انسان بہتر سے بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے اور یہی انسان سے تقاضا بھی کیا گیا ہے. پروردگار عالم ہمیں وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بن سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد